الدين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا. اس اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے نوازا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا کیے اور آخری کتاب قرآن پاک، قرآن مقدس جیسی کتاب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا. بعد وہ درود و سلام نازل ہو تمام نبی اور رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آپ کے آخری نبی احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر 15 دنوں میں مسجد عثمان بن عفان میں الحمدللہ بچوں کا بھی پروگرام ہوتا ہے اور علماء کرام بھی درس دینے کے لیے آتے ہیں جس میں خالص قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، توحید کی باتیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوتے ہیں اور دین کی باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو الحمدللہ آج بھی وہ موقع ہے جس میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی. سب سے پہلے بچوں کا پروگرام ہوگا جس میں 8 بچوں نے تیاری کی ہے اور وہ طرح طرح کے عناوین پر تقاریر پیش کریں گے، تلاوت پیش کریں گے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے نام پیش کریں گے، نبیوں کے نام پیش کریں گے. تو الحمدللہ آج کی جو تیاری ہے کچھ الگ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں بار الہ ان بچوں کو بھی علم حاصل کرنے، صحیح علم حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. آمین. تو بلا تاخیر، بلا تمہید اس مجلس کا پروگرام سلف صالحین کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم محمد سفیان بن شہاب الدین کو کہ وہ آئیں اور اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام علیکم. السلام. ایک سورت کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور چاشنی پیدا کر دے. آمین. ان کے لیے کچھ انعامات آئے ہیں، وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. اب ان کے بعد چند صورتیں پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ایک عزیزم، ایک چھوٹا سا بچہ ہے محمد اسد بن محمد الطاف کو کہ وہ آئیں اور چند صورتیں پیش کریں. یہ چھوٹا کر دیں، کم کریں. السلام علیکم. میرا نام ہے محمد اسد. میرے والد صاحب کا نام محمد الطاف ہے. میں آپ کے سامنے چند صورتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي لا يتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ساتھی جو چند صورتیں پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سیلابوں کا ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے چند صورتیں سنائی آپ لوگوں کے سامنے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ انعام ہے، آپ اپنا انعام لے کے جائیں۔ اب ایک عنوان ہے قرآن شریف، اس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبدالاحد بن محمد الطاف کو کہ وہ آئیں اور قرآن شریف کے موضوع پر ایک بہترین تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالاحد، میرے والد صاحب کا نام محمد الطاف۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے قرآن شریف۔ یہ قرآن شریف ہے، قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سے اچھا ہے۔ اللہ میاں نے کتاب ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، نبی صاحب نے ایک کتاب مسلمانوں کو سنائی، اس کا ایک ایک حرف یاد کرایا۔ جس کو پورا قرآن شریف یاد ہوتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں۔ قرآن شریف بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت سے پہلے بہت سے نبی آئے، ہر ملک اور ہر قوم میں نبی آئے، سارے نبی سچے تھے، سب نے یہی بتایا، سب نے یہی سکھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا ساجی مت مانو، وہ ایک ہے، ساری دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھی عبدالاحد بن محمد الطاف جو قرآن شریف کے موضوع پر بہترین تقریر پیش کر رہے تھے۔ اللہ مزید فزید۔ ایک شاعر کہتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک خدا ہو کر۔ تو یہ عبدالاحد تھے، آپ کے لیے بھی کچھ انعام ہے، آپ اپنا انعام لے کر جائیں۔ اب ان کے بعد ایک عنوان ہے اسلام، کہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، سب سے اچھا مذہب ہے، اس سے بہتر مذہب کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنے دنیا کے اندر دھرم ہے، دنیا کے اندر جتنے ریلیجنس ہے، تو یہ تمام دھرم اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ رب العالمین کو کوئی دین کیا ہے؟ پسندیدہ دین نہیں ہے۔ تو اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد بلال بن عاشق حسین کو کہ وہ آئیں اور اس موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد بلال ہے، میرے والد صاحب کا نام عاشق حسین ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے اسلام۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، بھلائی سکھاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پاک رہو، صاف رہو، نیک رہو، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سارے نبیوں کو سچا
اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے. آمین. ان کے لیے بھی کچھ انعام ہے, اپنا انعام لے کر جائیں. اب ایک نام ہے محمد التمس بن محمد الطاف. ان کا موضوع چند نبیوں کے نام یہ سنائیں گے. بہت سارے نبیوں کے نام سنائیں گے. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور نبیوں کے نام سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد التمس اور میرے والد صاحب کا نام محمد الطاف ہے. میں آپ کے سامنے چند نبیوں کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت شیش علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت ذوالکفل علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, یہ محمد التمس بن محمد الطاف تھے جو چند نبیوں کے نام سنا رہے تھے. یہ نام بہت مشکل ہوتے ہیں یاد کرنے, لیکن الحمدللہ اس بچے نے سنایا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے. آمین. آپ کے لیے بھی کچھ انعام ہے, آپ اپنا انعام لے کر جائیں. اب ان کے بعد دوسرا نام ہے محمد سعد بن محمد شاکر. ان کا موضوع ہے صحابہ کرام کے نام. یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سنائیں گے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی. اللہ, کتنی اہم بات ہے کہ اس دنیا کے اندر جس کو جنت کی بشارت مل جائے اس کے لیے اور کیا چاہیے میرے بھائیو, اس کے لیے اور کیا چاہیے. تو وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عشرہ مبشرہ, ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عشرہ مبشرہ, یعنی جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل جانا. صحابہ کرام کا امامت تھا میرے بھائیو, بڑی محبت کرتے تھے دین سے, نبی سے بڑی محبت کرتے تھے. اس دین کے خاطر, اللہ اکبر, اس دین کے خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا, اپنے مال کو قربان کر دیا, اور اپنے گھر بار کو انہوں نے اس دین اسلام کے خاطر قربان کر دیا, ورنہ شاید ہم تک یہ اسلام نہیں پہنچتا میرے بھائیو. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی, تو میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا, میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا. فوالذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ کرام کی ایک مد, ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا میرے بھائی. وہ صحابہ کرام تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے میرے بھائی. آج ہماری طرف کیا ہے, وہ لوگ بخالت سے کام میں بخیلی نہیں تھے, وہ کیا بخیل انسان نہیں تھے, ارے لٹا دیتے تھے. صرف کیا ہے, اللہ کہتے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ, نئی نویلی شادی ہوئی تھی, دلہن تھی میرے بھائیو, جہاد کی آواز آتی ہے, جنگ کی آواز سنائی پڑتی ہے, گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں, بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور جنگ میں چلے جاتے ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی کا حکم تھا. تو صحابہ کرام میرے بھائیو بڑی محبت کرتے تھے دین سے. آج ہماری طرح کیا ہے, ہماری طرح کیا ہے, ایسے دکھاوٹی اور اسی طریقے سے ایسے نہیں تھے میرے بھائیو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اللہ اکبر, اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ بھی صحابہ کرام سے راضی ہو گئے. تو صحابہ کرام کے نام پیش کرنے کے لیے میں محمد سعد بن محمد شاکر کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور صحابہ کرام کے نام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ہے محمد سعد, میرے والد صاحب کا نام ہے محمد شاکر. میں آپ سبھی کے سامنے کچھ صحابہ کے نام سنانا چاہتا ہوں. عشرہ مبشرہ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابی جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن
اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علاوہ 10 صحابی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ یہ محمد صاحب تھے جو بہترین انداز میں صحابہ کرام کے عشرۂ مبشرہ جو خوش نصیب صحابہ کرام، ان کے علاوہ اور جو جلیل القدر صحابہ ہیں ان کے نام پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے. آمین. آپ کے لیے بھی کچھ انعام ہے، اپنا انعام لے کر جائے. اب ایک موضوع ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے یا اس کو معمول بنا لیتا ہے تو مسلسل صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے. ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کی حفاظت کے لیے کسی کوئی شخص کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے. شیطان جو بار بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا اور مال میں سے چوری کر کے لے جاتا تھا. ہر روز ایسا ہی 3 دن ایسا کیا کہ مال آتا تھا اور مال اٹھا کے لے جاتا تھا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی زیورات ہوں یا پیسے ہوں، روپے پیسے گھروں میں رکھے جائیں تو اس میں بسم اللہ وغیرہ پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ وغیرہ پڑھ کے رکھنا چاہیے جس سے شیطان وہاں پر نہیں آ سکتا ہے. تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت آئی ہے. آیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار وہ پریشان کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے ابو ہریرہ، تمہارے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال چاہیے، میں نہایت ہی غریب انسان ہوں، پریشان حال ہوں. چنانچہ وہ آتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا دل بہت نرم ہے، بہت کیا ہے نرم مزاج کے آدمی تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بار بار اصرار کرنے پر میں چھوڑ دیتا ہوں. تو شیطان نے کہا کہ دیکھو آیت الکرسی اگر پڑھو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں جا سکتا ہے. تو اس کی بڑی فضیلت آئی میرے بھائیو. آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. اللہ اتنی فضیلت ہے. تو آیت الکرسی اس کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے عزیزم ابو ذر بن ناصر کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور آیت الکرسی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابو ذر ہے، میرے والد صاحب کا نام ناصر ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز سے احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ ابو ذر تھے جو بہترین انداز میں آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے. آمین.
ان سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے بھی کچھ انعام ہے، اپنا انعام لے کر جائیں۔ اب اس مجلس کی یا یہ طلبہ کے جو نام تھے، آخری جو مقرر ہیں، آخری خطیب عبدالعظیم بن محمد الطاف ہیں، ان کا عنوان ہے کہ حدیث کے 6 مشہور کتابوں کے نام بتائیں گے اور ان کے مؤلف کے نام، جو بہت ہی مشکل ہے، یاد رکھنا بہت ہی مشکل ہے، اور اسی طریقے سے ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش بھی بتائیں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور حدیث کی 6 مشہور کتابوں کے نام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعظیم ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد الطاف ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث کی 6 مشہور کتابوں کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لکھنے والوں کا نام۔ حدیث کی 6 مشہور کتابیں یہ ہے: صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی۔ ان کے لکھنے والوں کا نام اور ان کی پیدائش۔ صحیح بخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 194 ہجری اور وفات 256 ہجری۔ صحیح مسلم، ابو الحسین مسلم حجاج نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 204 ہجری اور وفات 261 ہجری۔ ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 202 ہجری اور وفات 275 ہجری۔ نسائی، ابو عبداللہ رحمان احمد بن شعیب النسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 214 ہجری اور وفات 303 ہجری۔ ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 209 ہجری اور وفات 273 ہجری۔ نسائی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 200 ہجری اور ان کی وفات 279 ہجری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، یہ عبدالعظیم بن محمد الطاف تھے جو بہترین انداز میں حدیث کی 6 مشہور کتابیں اور ان کے لکھنے والے کا نام اور ان کی تاریخی پیدائش اور اسی طریقے سے تاریخی وفات کے بارے میں بتا رہے تھے، جو بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن ایک شاعر کہتا ہے کہ من جدہ وجدہ، کہ جس نے محنت کیا، جس نے کوشش کیا، اس نے پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنا انعام لے کر جائیں۔ تو الحمدللہ یہ بچوں کے پروگرامز تھے، بچوں کے تعلق سے کہ جو انہوں نے یاد کیا تھا۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کتنی خوشی ان کے والدین کو ہوئی ہوگی کہ جن بچوں نے